ایجاد۔ اگلی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ظہور کعبہ کے 2000 سال بعد باقی زمین اس کے نیچے سے بچھائی گئی۔ سب سے پہلے کعبہ معظمہ کو نمودار کیا گیا جو اللہ کے ارادے میں تھا، تو اس کے 2000 سال بعد جو ہے باقی زمین بچھائی گئی۔ اس کے راوی حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں لِأَنَّ قَوَاعِدَ الْبَيْتِ خُلِقَتْ قَبْلَ الْأَرْضِ بِأَلْفَ سَنَةٍ، بے شک بیت اللہ شریف کی بنیادوں کو زمین سے 2000 سال پہلے بنایا گیا، پھر زمین اس کے نیچے سے بچھائی گئی۔ اور دوسری روایت میں یوں آتا ہے کہ کعبہ کی تخلیق اور اس کا نمودار ہونے کا یہ عمل حضرت آدم علیہ السلام اور زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے یہ وقوع میں آیا۔ پھر اس واقعے کے بعد 2000 سال بعد کعبہ ہی کے نیچے سے باقی زمین بچھائی گئی۔ بہرحال اس کی مختلف روایات ہیں۔ کعبہ کے بعد جو مقدس مقامات ظہور میں آئے، یعنی باقی زمین سے پہلے اور کعبہ کے بعد جو مقامات اللہ رب العالمین نے جن کی تخلیق فرمائی، ان کے بارے میں علامہ سالمی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ملتی ہے۔ فرماتے ہیں روئے زمین پر سب سے پہلے مکہ ظاہر ہوا اور پھر مدینہ منورہ ظاہر ہوا، اس کے بعد بیت المقدس یعنی جو ہماری جو قبلہ اول ہے، جو مسجد اقصیٰ ہے، اس مقام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد پھر باقی زمین کو بچھایا گیا۔ یہ اللہ کی تخلیق دیکھیے، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کعبہ کو، پھر مدینہ منورہ کی اس جگہ کو، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس جگہ کو اللہ نے تخلیق فرمایا، اور اس کے بعد باقی زمین۔ ان روایات کی روشنی میں حقائق اور واقعات پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کعبہ معظمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس جیسے مقدس مقامات کی ایجاد اور تخلیق کے 2000 سال بعد باقی زمین انہی کے گرد بچھائی گئی۔ جب زمین بن گئی تو اس کے کافی عرصہ بعد جناب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا عمل اللہ رب العالمین نے پھر اپنے ارادے قدرت میں جو اس میں تھا، آپ کی تخلیق کا معاملہ شروع ہوا۔ تو اس کی وجہ قرآن حکیم میں بیان کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے، میں صرف اختصار کے ساتھ وقت کے پیش نظر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اب فرشتوں میں زمین پر اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ کو فرشتوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو مالک ہے، بادشاہ ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے تو نہیں پوچھا کہ میں اب جو ہے وہ کعبہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن نائب کی باری آئی، خلیفے کی باری آئی، تو اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ فرشتوں میں زمین پر نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب آسمانوں میں تخلیق آدم کے چرچے تھے، اس وقت زمین موجود تھی، زمین بن چکی تھی، اس لیے کیونکہ اللہ رب العالمین نے چاہا بھی یہ تھا کہ میں اس زمین بناؤں اور اس میں انسان کو بساؤں۔ تو جناب حضرت آدم علیہ السلام کا پیک خاکی بعد میں تیار کیا گیا اور زمین تیار ہو چکی تھی۔ اب اس حوالے سے کہ کعبہ مکرمہ کی جو پہلی تعمیر ہے وہ کیسے ہوئی، اس طرح سے ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر اور کربلا کے حالات اور واقعات کے چشم دید گواہ جناب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ میں مصروف تھے، کعبہ کا طواف فرما رہے تھے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اسی دوران طواف کے دوران ایک لمبے قد والا شخص لوگوں کو چیرتا ہوا وہ آپ کے پاس پہنچا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور اس نے اپنا ہاتھ آپ کے کاندھے پر رکھا۔ تو آپ نے مڑ کر جب پیچھے دیکھا تو ایک لمبے قد والا شخص آپ کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے
بآواز بلند کہا السلام علیکہ یا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اريد ان اسالک، اے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی کے بیٹے، میں آپ پر سلام ہوں اور میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اذن لب کشائی دیجئے، یعنی مجھے بولنے کی اجازت دیجئے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور خاموشی سے آپ طواف میں مصروف ہو گئے اور آپ نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ حتیم میں تشریف لائے، 2 نفل ادا کیے، پھر مزاب رحمت کے نیچے بیٹھ گئے اور اپنے صاحبزادے حضرت محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سائل کہاں ہے؟ تو آپ نے سائل کی طرف اشارہ کیا۔ بار مختصر یہ ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر آپ نے اسے اجازت دی کہ کیا پوچھنا چاہتے پوچھو۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس نے یہاں آنے اور اس کا طواف کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، تو میرے دل میں اس کے جاننے کے حوالے سے کہ اس کی تخلیق کب ہوئی اور اللہ رب العالمین نے اس کا طواف کرنے کا حکم ہمیں کیوں دیا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور مجھے اس کے بارے میں ایک تسلی بخش جواب عنایت فرمائیے۔ آپ نے اس سے ایک سوال کیا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ حضور میں ملک شام کے دل بیت المقدس کا رہنے والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اے شامی بھائی غور سے سن اور میرے جواب کو ذہن نشین کر، تجھے پتہ چل جائے گا کعبہ کیا ہے اور اس کا طواف کیوں لازم کیا گیا ہے۔ یہ بات میرا مقصود ہے آپ کو بھی اپنے آپ کو سمجھانا۔ فرمائیے اس دور کی بات ہے جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا گیا تھا، نورانی فرشتوں سے کائنات آباد تھی، یہ کائنات فرشتوں سے آباد تھی اور پاکیزہ فضائیں ان کی تسبیح تقدیس کے ترانوں سے گونج رہی تھی، ہر طرف ان کی اطاعت اور عبادت کے چرچے تھے، جس کا انہیں بھی شعور تھا اور وہ جانتے تھے کہ وہ ایک نورانی عبادت گزار اور فرما بردار مخلوق ہیں جو نافرمانی اور گناہ کے تصور سے بھی ناآشنا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے حکم سے انحراف نہیں کرتے، یعنی فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کچھ انہیں کہا جاتا وہ وہی کرتے ہیں۔ نافرمانی انسان کے اندر پائی جاتی ہے، فرشتے نافرمان نہیں ہیں۔ فرمایا اس وقت اللہ رب العالمین نے ان سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو فرشتوں نے اپنی خوش فہمی اور حسن ظن کی بنا پر فوراً عرض گزار ہوئے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ اے معبود برحق کیا تو اس میں یعنی اس زمین پر ایسی مخلوق کو بنانا چاہتا ہے جو اس میں فساد پھیلائے گی اور خون ریزی کرے گی؟ فرشتوں نے فوراً یہ عرض کر دیا، بولا کہ تو ان کو بنانا، ان کو یہاں خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو یہاں پہ یہ کریں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ پیارے بھائیو، فرشتوں کے اپنے خیال کے مطابق میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، انسانوں کے بارے میں ان کا یہ اندیشہ جو تھا یہ بجا تھا کہ نہیں؟ جو انہوں نے تصور پیش کیا، جو انہوں نے خیال پیش کیا، تو یہ اپنے طور پر یہ بجا تھا کہ نہیں؟ آج ہر جگہ پہ قتل و غارت، خون ریزی ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ بہرحال وہ اپنے بارے میں یہ خوش فہمی جو ان کی تھی یہ حقیقت پر مبنی تھی، بات تو صحیح تھی ان کی، اور یہ بات بھی صحیح تھی کہ وہ اللہ کی تسبیح اور تحلیل کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا تو کام ہی کوئی نہیں۔ مگر یہ بات جس بارگاہ میں کہی گئی اس کے حوالے سے یہ چھوٹی نہیں بلکہ بہت بڑی بات ہے، بات کو سمجھیے گا۔
کہ اللہ کی بارگاہ میں جو یہ بات کہی گئی